غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیرن میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بھارتی فوج اور پولیس نے مشترکہ طور پر یہ کارروائی کی۔ فوجیوں نے جموں خطے کے ڈوڈا، ریاسی، جموں اور ادھمپور اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ان اضلاع کی اہم سڑکوں کو بند کر کے تلاشی کی کارروائیاں شروع کی گئی جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھی۔ ان کارروائیوں سے مقامی لوگوں میں خوف و دہشت پھیل گیا ہے۔ بھارتی پولیس نے جیل میں نظر بند ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایڈوکیٹ میاں قیوم کے بھتیجے ایڈوکیٹ میاں مظفر کو بھی سری نگر میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جموں کی کوٹ بلوال جیل منتقل کر دیا۔ نذیر احمد رونگا اور میاں عبدالقیوم کی گرفتاری کے بعد یہ گزشتہ 15 دنوں میں گرفتار ہونے والے تیسرے وکیل ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں میاں مظفر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے مداخلت کرے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات دینے کے بھارتی حکومت کے اقدام کی مختلف حلقوں کی جانب سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے اس حکم نامے کو کشمیریوں کے باقی ماندہ برائے نام حقوق پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا اور تمام طبقوں اور سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ متحد ہو کر اس ظالمانہ حکم کے خلاف آواز بلند کریں۔ امریکہ میں مقیم کشمیریوں نے واشنگٹن میں منعقدہ ایک اجلاس میں دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کو، جس کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا، 5 سال مکمل ہونے کے موقع پہ 5 اگست 2024 کو پرامن احتجاجی مظاہرے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے اس یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلے کی دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے شدید مذمت کی تھی۔ احتجاج کا مقصد کشمیریوں کی تحریک آزادی کی حمایت میں ریلی نکالنا اور بھارت کی پروپیگنڈا مشنری کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ بھارت کے جارحانہ طرز عمل اور مذموم پروپیگنڈے کے باوجود تحریک آزادی کشمیر پورے جوش و جذبے کے ساتھ جاری رہے گی۔